ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں. بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان نفس کا کا حق ہے، لیکن وہ تابع رہے، ان تین چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے. اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی، بس وہ توحید ختم ہے، اب وہ شرک. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اور اے مسلمانوں، تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے؟ چوتھے رکوع میں پہنچ گئے. تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سے 9 میں نازل ہو رہا ہے. تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل. اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سے 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر. ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا. حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نو مسلم سمجھ لیجیے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں، ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے. 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے، تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے. تو یہ شنشیر میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے. علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے. لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے. لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی. اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں. اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہیں؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھ موڑ کر بھاگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذلک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہے، پلید ہے، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے. حضرت ابوبکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے. اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا. لا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی، حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء، اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی.
حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ ان اللہ علیم الحکیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت ہے۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہے، تابع ہو جائیں۔ یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے۔ مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا۔ لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتاب بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے۔ کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں۔ یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے، اس عذاب کا، کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے، بنفس نفس تو موجود نہیں ہے، معنوی طور پر ہے، وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں، لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں، انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی اسلام لاؤ، وہ تھا مشرکین عرب کے لیے۔ یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے۔ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کا برابر، بالکل برابر۔ اگر ایمان نہیں لاتے تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، پھر یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو۔ اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی، ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں۔ 3 آپشنز ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اس پہ امپلائڈ تھا، کلیئر نہیں تھا، اسپیلڈ آؤٹ نہیں تھا۔ لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھراازم یہ ایک مذہب کا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے، اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تصویر مصر میں پہلے سے موجود تھی، اسی تصویر کے نام بدل دیے۔ مصر میں تصویر تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں، وہ جو آئسس دیوی، یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تصویر تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تصویر ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے۔ یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا،
اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس سے کہ وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے، یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر لو۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیے، تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ساخت کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے یہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ساخت کر دی۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، دشم اوتار، وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے، یہ ہے دین۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو وجہ کہ خدائی بنا لیا، یہ اختیار تو خدائی ہے۔ اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجیں صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد، تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے۔ لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے، تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل۔ یہ جوڑا جو 2 آیتوں کا ہے، یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے۔ دوسری آیت تو جو کہ تم ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، صرف اس ایک آیت پر